السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کے پیغام کی آج کی اس قسط میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ میرے اس چھوٹے سے پروگرام میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں۔ یہ خبر چھپی تھی 1995 میں نومبر کے مہینے میں سیاست اخبار میں، اور یہ بات ہے سن 1969 کی 1969 کی۔ اسرائیل وجود میں آ چکا تھا اور وہاں کے جو بسنے والے یہودی تھے جن کی تعداد اس وقت تقریباً 40 لاکھ کے قریب تھی، اور آج یہ آبادی 2011 کے وہاں کے سینسس کے اعتبار سے تقریباً 77 لاکھ سے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تو وہاں پر یہودیوں نے ساری دنیا سے مل کر چندے کی ایک بڑی رقم جمع کی جو تقریباً $1 بلین تھی۔ آج کے حساب سے انڈین پیسوں میں اگر اس کو کنورٹ کیا جائے تو 600-700 کروڑ روپے شاید یا اور زیادہ کچھ بن جائیں گے۔ وہ اس پیسے کو لے کر اپنے سب سے بڑے عالم کے پاس گئے، سب سے بڑے مولانا کے پاس گئے، اور وہاں جا کر ان کو وہ پیسہ پیش کیا اور کہا کہ یہ ہم اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ اس پیسے سے ہمارا جو ہیکل سلیمانی ہے یا ہماری جو مسجد وغیرہ ہے اس کو بنائیے گا، اس کو تعمیر کریے گا۔ تو وہ جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا اس نے وہ پیسے لیے، رکھے، اور رکھ کر ایک چھوٹا سا بیان کیا، بہت ہی مختصر بیان۔ اس کے وہ الفاظ شاید آپ کو اس سے اختلاف ہو، شاید آپ اس سے سہمت نہ ہوں، لیکن اس نے بات بڑی پتے کی کہی تھی اور وہ ہم سب کے لیے گویا کہ لاہے عمل ہے اور عمل کرنے کی چیز ہے۔ اس نے کہا تھا کہ خداوند قدوس بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی عبادت دنیا میں کہیں بھی کی جا سکتی ہے، یعنی تم اس کو کہیں بھی پوج سکتے ہو، کہیں بھی اس کے سامنے جھک سکتے ہو، کہیں بھی اس سے دعائیں مانگ سکتے ہو۔ تو تم نے جو پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو بجائے یہ کہ تم مسجد میں لگاؤ، بجائے یہ کہ ہیکل سلیمانی میں لگاؤ، بجائے یہ کہ تم اس پیسے کو کسی معبد کی تعمیر میں لگاؤ، ضروری یہ ہے کہ اس پیسے کا استعمال کچھ اس طرح کرو کہ ایک ٹرسٹ بناؤ اور اس ٹرسٹ کے اندر اس پیسے کو جمع کرو، اور اس پیسے کو جمع کرنے کے بعد اس کا استعمال یہودیوں کی تعلیم پر کرو، اور کچھ اس طرح کرو کہ پوری اس آبادی میں یا ساری دنیا میں جہاں یہودی رہتے ہیں کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ رہے جو بچہ تعلیم سے غافل ہو یا تعلیم سے دور رہ جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس بات پر عمل کیا، اور اس بات پر عمل کر کے انہوں نے قدم بڑھایا اور وہ ٹرسٹ بنا، جس کے نتیجے میں آپ غور کر سکتے ہیں کہ آج یہ چھوٹی سی آبادی والا ملک یا دنیا میں چھوٹی سی تعداد اور تھوڑی سی تعداد میں رہنے والی یہودی قوم دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی لکھی قوم ہے۔ وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے انتہائی مذہبی ہیں، انتہائی گویا کہ فنڈامنٹلسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم میں، ریسرچ میں، تحقیق میں، اور مقالات کے لکھنے میں، تحقیقات کے کرنے میں، نئی چیزوں کے ایجاد کرنے میں، کھیتی پر محنت کرنے میں، اور نئی نئی چیزوں کو انوینٹ کرنے میں وہ ساری دنیا کو گویا کہ پیچھے چھوڑ چکے ہیں اور ساری دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مذہبی عالم کا پیغام تھا جو اس نے اپنی قوم کو دیا ہے۔ ہم نہیں بتا سکتے کہ آپ کتنی ہماری بات سن کر اس پر عمل کریں گے، سنتے تو بہت لوگ ہیں، عمل کتنے کریں گے یہ نہیں بتا سکتے، لیکن یہ بات ضرور ہو سکتی ہے کہ اگر انہوں نے $100 بلین کے ذریعے ملنے والی رقم اور پھر اس کے ذریعے اپنی قوم کو تعلیم دینے اور ان کو ایجوکیشن دینے اور ان کو ایجوکیٹڈ بنانے کا کام کیا تھا، تو اگر ہم اس کام کو 1000 روپے، 2000 روپے، 10,000 روپے، 1 کروڑ روپے سے شروع کریں اور کوئی ایسا ادارہ بنا کر یہ کام کیا جائے تو یہ قوم کی بڑی خدمت ہوگی۔ اس کے لیے قدم آگے بڑھائیے، کام کریے، اور اس پوری قوم کو تعلیم دیجیے، علم سے سجائیے اور سنواریے، اور ساتھ میں علم کافی نہیں ہے بلکہ علم کے ساتھ اس کی تربیت ضروری ہے، اور تربیت ایسی کہ یہ چاہے جو بھی بن جائے، چاہے انجینئر بنے، چاہے ڈاکٹر بنے، چاہے کچھ بھی بنے،
لیکن ساتھ میں یہ ایک پکا اور سچا اور ایک مضبوط مسلمان بنے، ایک روڈوادی مسلمان بنے، ایک کٹر مسلمان بنے، ایک بہت ہی متسلب قسم کا مسلمان بنے، ایک ایسا مسلمان بنے جس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے اسلام سے ہٹا نہ سکے اور ہلا نہ سکے۔ یہی آج کی صبح کا پیغام ہے۔ اگر آپ کر سکتے ہیں کریے، آگے بڑھیے، اور ہم یہاں فیروز آباد میں اپنی جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ برابر بھی ہوئی ہیں، چل بھی رہی ہیں، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، اسکول بھی ہیں، کالج بھی ہیں، یہ سب چل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس کام کو کریے اور پوری قوم کو لٹریٹ بنانے کی کوشش کریے، اور ہر جگہ معاونت کے ساتھ کام کریے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئے پیغام کے ساتھ، کسی نئے موٹیویشن کے ساتھ، یا کسی نئے میسج کے ساتھ۔ اجازت دیں آج ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔